لیکن ویسے جہاں تک ہم فریہ پہنچ چکے ہیں, یعنی ہم نہیں, آئی مین کہ جس طرح جہاں تک ہم رزلٹ تک پہنچ چکے ہیں اس میں جو ابھی تک چیزیں نظر آ رہی ہیں, ڈونٹ یو تھنک کہ ایک بڑا فائٹ بیک نظر آ رہا ہے ایک ایسی پارٹی کی طرف سے جس کو بہت مشکلات کا سامنا تھا, نو کیمپین, نو سمبل, نو لاجسٹکس, اینڈ it was a tide against time. بالکل آپ کے خلاف تھی ہر چیز. ارلی ریزلٹس ہیں لیکن دنیا میں جب بھی اتنا وقت 4 گھنٹے ہو چکے ہیں پولنگ ختم ہوئے ہوئے, پاکستان ہے کوئی بالکل ہی ہم کسی اور زمانے میں تو نہیں ہے, بلکہ میرا تو کوشچن ہے کہ ابھی تک پراپر ریزلٹس اور کمپائل ہو جانے چاہیے تھے. ہمیں بڑا کم اس کا ابھی ملا پرسنٹیج جو کہ ایکچولی مل جانا چاہیے تھا اس وقت تک. ٹرینڈ واضح ہے جی, آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں کہ ایک جماعت جو کہ لگ رہا تھا کہ فیورٹ ہے, بڑی آگے جا رہی ہے, اور انہوں نے خود ہی وکٹری کلیم کی تھی, وہ اس وقت سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فیصل آباد کا ذکر کیا ابھی, تو فیصل آباد میں 2 سیٹس پہ جو ہمیں رپورٹر نے بتایا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کی اور دوسری جو بلوچ صاحب ہیں, علی بلوچ صاحب, وہ 2 پہ لیڈ کر رہے ہیں, باقی سب کے اوپر انڈیپینڈنٹ لیڈ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ملتان میں مہربانو صاحبہ, زین صاحب وہ لیڈ کر رہے ہیں. باقی جگہ پہ پیپلز پارٹی کہیں لیڈ کر رہی ہے, پی ایم ایل این ادھر لیڈ کرتی ہوئی بھی نہیں نظر آ رہی. اینڈ 2 سیٹس پہ تو ان کی ویسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. ایک کے اوپر انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو سپورٹ کیا ہوا تھا, جو اگین اس وقت جو ہے ہی از ناٹ لکنگ گڈ. عامر ڈوبے صاحب اس پہ لیڈ کر رہے ہیں, تھرو آؤٹ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اینڈ جو دوسری سیٹ تھی اس میں انہوں نے ڈیہر صاحب کو, وہ اب نون لیگ جوائن کر چکے ہیں لیکن ایکچولی وہ پی ٹی آئی کے تھے, میری لوگوں سے بھی بات ہوئی, کیونکہ وہاں پہ پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹ بڑے اسٹرانگ تھے, ان کی جگہ ڈیہر صاحب کو دیا گیا. تو ایک ریزنٹمنٹ ود ان بھی تھی پارٹی کے اندر. تو تمام ایفیکٹس لے کے آپ سوچیں کہ جو پارٹی کل تک یہ کہہ رہی تھی کہ 90+ ہوئی تو ایک ہمارا پرائم منسٹر ہے, 110+ رانا ثناء اللہ پنجاب سے صرف 125 کلیم کر رہے جی, اور نواز شریف صاحب کو جو یاسمین راشد صاحبہ دے رہی ہیں ٹف ٹائم ان کے حلقے میں, آئی تھنک یہ تو بہت ہی اپسیٹنگ ہوگا. ایک چیز اس میں ویسے ایڈ کیجئے گا فریہ, وہ یہ کہ آج صبح کا نواز شریف صاحب کا بیان آپ کو یاد ہوگا, وہ جو آج ووٹ کاسٹ کرنے گئے وہاں پہ, ہاں جو انہوں نے کہا کہ بھائی خدا بات بھی نہ کرو مخلوط حکومت کی, سمپل میجورٹی چاہیے. ایک میسج بھی تھا شاید, میسج کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ ویژول میسیجز بھی ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب ایک لائک 3 ٹائم پرائم منسٹر, کم بیک کے کنگ, سینئر موسٹ لیڈر ان پاکستان, وہ واک کرے آن چودھری کے ساتھ, اوپن انہوں نے ووٹ اپنا سٹیمپ کر دیا. آپ کی جو پی ایم ایل این کا ایک کلیم ہے ان پنجاب, وہیں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ویژولی نظر آ رہی ہے آپ کی. تو جو حالات تھے پی ایم ایل این کے وہ ویسے نہیں تھے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2018 میں, بلکہ پی ایم ایل این اگینسٹ آل آڈز اس وقت اس نے بڑا زبردست پرفارم کیا پنجاب میں. اس وقت پی ٹی آئی کو ہاتھ پیر پاؤں سب باندھ کے پھینکا گیا ہے سمندر میں, اور انہوں نے تھوڑی, لیکن ابھی اگین وہی بات ہے کہ ہم بالکل کنکلوژن پہ جمپ نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی, ہم صرف ٹرینڈز پہ فی الحال بات کریں تو لیٹس سی ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے. لیکن مین وائل ایک بات اف یو الاؤ می, یہ بات صحیح کی ہے عمران صاحب سے, میں بالکل متفق ہوں کہ ہم نے ایک بہت خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کون انوالوڈ ہو گیا الیکشن میں, کیا ہو جائے گا. آئی تھنک ابھی بھی وہ لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں اس حوالے سے, لیکن ابھی تک جو نظر آیا ہے اس میں تو ہمیں ایک سسٹمیٹک طریقے سے الیکشن ہوتا ہوا اور سسٹمیٹک طریقے سے رزلٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی تک. 60% ریزلٹس تھے, 50-60%. اس سے تیز تھا, اس سے تیز تھا. 50-60% بھی نہیں آئے ہیں, سلو ڈاؤن. 20-30%. اور اسپیشلی عمران صاحب, یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس کے بے تحاشا فیصلے آئے ہیں جن میں لگا, جو بعد میں ہائی کورٹ نے ریورس کیے, سپریم کورٹ نے ریورس کیے, ایک پارٹی کو ٹارگیٹڈ ڈیسیجن لیے, پارٹی بنے ان کے خلاف. اس الیکشن کمیشن کے اندر اگر ایک پارٹی, وہی پارٹی جس کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے, لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک دم ریزلٹس رکتے ہیں, تو ہم اس پہ کوشچن ضرور اٹھائیں گے. بالکل ہونا چاہیے. فریہ, ابھی تو خیر ظاہر ہے کیلکولیٹ ہوں گی چیزیں تو سامنے آئیں گی, لیکن آپ کے خیال سے ٹرن آؤٹ کتنا ہے؟ یہ 50% سے ہم دیکھ رہے ہیں کراس کر گئے کہ مجھے پتہ چلے کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہے. ابھی تک تو ہمارے پاس وہی رپورٹس ہیں کہ آپ گئیں, یا میں نے کچھ حلقوں میں دیکھا, سب نے دیکھا, وہاں پہ بڑے انپریسیڈنٹڈ نمبرز نظر آئے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا 70%, کسی نے کہا 60%, کئی جگہ پہ کہا 30-40. وہ الیکشن کمیشن ہی ہمیں بتائے گا, اور میرا خیال سے جو ریزلٹ نظر آ رہا ہے ابھی تک اس سے تو لگتا ہے کہ اٹ واز اے ہیوج ٹرن آؤٹ. جنید صاحب نے بھی, ہم بہت ڈسکس کرتے رہے سارا دن کہ ٹرن آؤٹ کتنا امپورٹنٹ ہوگا, لیکن دیکھیں گیم از ناٹ اوور. ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ, اینڈ لیٹس گیو دیم کریڈٹ,
کہ جو بھی رزلٹ آئے، جو سوشل میڈیا کو لک ڈاؤن کرتے تھے لوگ، سوشل میڈیا کا مذاق اڑاتے تھے، سوشل میڈیا کی امپورٹنس اس الیکشن میں آپ کو یقیناً نظر آئی ہے۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑا جس وقت اردگان صاحب نے اپنا میسج سوشل میڈیا کے تھرو دیا تھا، اس وقت سوشل میڈیا کی امپورٹنس پہ بات ہوئی تھی، اینڈ آئی تھنک in this election you can see کہ social media played a vital role especially for this party جس کا ابھی لگ رہا ہے کہ maybe they are in comfortable position right now۔ افضل مروت صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ابھی گھر نہ جائیں، انہی علاقوں میں رہیں، ہماری ابھی بیٹل جاری ہے، اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سو یہ ٹویٹ ادھر سے بھی آ رہی ہیں، ہم دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کیا کہتی ہیں۔ لیکن کراچی کو بھی میں چاہوں گی سمینہ ہم اس پہ ذرا توجہ ڈالیں، کسی کو اگر ہم کراچی سے لے سکتے ہیں یا جماعت اسلامی یا کسی بھی پارٹی کے کوئی ممبر ہوں جو ہمیں بتائیں کراچی سے کافی کمپلینٹس آئی ہیں۔ اوور آل تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسموتھنس اینڈ ایوری تھنگ، کراچی میں لیٹ پولنگ شروع ہوئی، پھر اور بہت سارے معاملات میں بتایا گیا کہ ڈسکرپنسیز تھیں، اور یہ بات سینئر لوگ کر رہے ہیں، لائک اگر جماعت اسلامی کے امیر کر رہے ہیں کراچی کے، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، پی ٹی آئی کے تو انڈیپینڈنٹ موسٹلی وہاں پہ بالکل ان کی تھرڈ ایئر لیڈرشپ ہی رن کر رہی تھی، ایک دو لوگوں کے علاوہ، تو ان کی طرف سے اتنا زیادہ ہمیں نہیں پتہ چلا، لیکن باقی پارٹیز یہ بات کر رہی ہیں تو ضرور اس کے اوپر بھی ہم توجہ ڈالیں۔ لیکن ویسے جہاں تک ہم فریہ پہنچ چکے ہیں، یعنی ہم نہیں، آئی مین کہ جس طرح جہاں تک ہم رزلٹ تک پہنچ چکے ہیں اس میں جو ابھی تک چیزیں نظر آ رہی ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ ایک بڑا فائٹ بیک نظر آ رہا ہے ایک ایسی پارٹی کی طرف سے جس کو بہت مشکلات کا سامنا تھا، نو کیمپین، نو سمبل، نو لاجسٹکس، اینڈ it was a tide against time، بالکل آپ کے خلاف تھی ہر چیز، ارلی ریزلٹس ہیں، لیکن دنیا میں جب بھی اتنا وقت 4 گھنٹے ہو چکے ہیں پولنگ ختم ہوئے ہوئے، پاکستان ہے کوئی بالکل ہی ہم کسی اور زمانے میں تو نہیں ہے، بلکہ میرا تو کوشچن ہے کہ ابھی تک پراپر ریزلٹس اور کمپائل ہو جانے چاہیے تھے، ہمیں بڑا کم اس کا ابھی ملا پرسنٹیج جو کہ ایکچولی مل جانا چاہیے تھا اس وقت تک۔ ٹرینڈ واضح ہے جی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں کہ ایک جماعت جو کہ لگ رہا تھا کہ فیورٹ ہے، بڑی آگے جا رہی ہے، اور انہوں نے خود ہی وکٹری کلیم کی تھی، وہ اس وقت سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فیصل آباد کا ذکر کیا ابھی، تو فیصل آباد میں 2 سیٹس پہ جو ہمیں رپورٹر نے بتایا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی اور دوسری جو بلوچ صاحب ہیں، علی بلوچ صاحب، وہ 2 پہ لیڈ کر رہے ہیں، باقی سب کے اوپر انڈیپینڈنٹ لیڈ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ملتان میں مہربانو صاحبہ، زین صاحب وہ لیڈ کر رہے ہیں، باقی جگہ پہ پیپلز پارٹی کہیں لیڈ کر رہی ہے، پی ایم ایل این ادھر لیڈ کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی، اینڈ 2 سیٹس پہ تو ان کی ویسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، ایک کے اوپر انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو سپورٹ کیا ہوا تھا، جو اگین اس وقت جو ہے ہی از ناٹ لکنگ گڈ، عامر ڈوگر صاحب اس پہ لیڈ کر رہے ہیں، تھرو آؤٹ لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اینڈ جو دوسری سیٹ تھی اس میں انہوں نے ڈہر صاحب کو، وہ اب نون لیگ جوائن کر چکے ہیں لیکن ایکچولی وہ پی ٹی آئی کے تھے، میری لوگوں سے بھی بات ہوئی، کیونکہ وہاں پہ پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹ بڑے اسٹرانگ تھے، ان کی جگہ ڈہر صاحب کو دیا گیا، تو ایک ریزنٹمنٹ ود ان بھی تھی پارٹی کے اندر، تو تمام ایفیکٹس لے کے آپ سوچیں کہ جو پارٹی کل تک یہ کہہ رہی تھی کہ 90+ ہوئی تو ایک ہمارا پرائم منسٹر ہے،